افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، ہم ان کو عنقریب ڈالیں گے آگ میں، جس وقت جل جائے گی ان کی کھال تو ہم اسے بدل دیں گے دوسری کھال کے ساتھ تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ پہلی آیت مبارکہ کفار کے لیے وعید کا اشارہ اس میں ہے، اور ارشاد فرما دیا کہ دنیا کے اندر ہم نے اپنی نشانیاں حق کے ساتھ اپنے منتخب بندوں کے ذریعے سے ان تک پہنچا دی، حق اور باطل ان کو الگ الگ کر کے دکھا دیا، حق کو واضح کر دیا گیا۔ اب یہ جان بوجھ کر ہمارے طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول نہیں کر رہے، اور ہم نے جو نشانیاں انہیں دی ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو آخرت میں عذاب ہے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا۔ کفروا بآیاتنا، انکار کرنے والے، نشانیاں، یعنی اللہ رب العزت نے جو حق نازل فرمایا، جو شریعت نازل فرمائی، احکامات کو اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ نشانیاں کائنات کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے ارد گرد بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم ان کو دیکھتے نہیں؟ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عن قریب ہم انہیں کائنات کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کی اپنی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ حق تھا اور حق کے ساتھ نازل کیا تھا۔
تو ایسی نشانیاں جو ان کے اپنے اندر موجود، اپنے آس پاس موجود اور حق ان کے اوپر واضح کیا جا رہا ہے، اس کا یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں، تو انجام ان کا آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، یعنی جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور جہنم کا عمومی عذاب آگ کا ہوگا، اور پھر اس کے اندر الگ جو عذاب ہوں گے، خصوصی عذاب، وہ ہر مجرم کے جرم کے حساب سے ہوں گے، جس کی وضاحت قرآن و حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ فلاں جرم والے کو فلاں قسم کا عذاب ہوگا اور فلاں جرم والے کو فلاں قسم کا عذاب ہوگا۔ یہاں ایک عمومی عذاب کا ذکر ہے، یعنی آگ کے عذاب میں جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب اس آگ کی وجہ سے ان کی ظاہری جلد جل جائے گی، سڑ جائے گی، اور اس کے اندر پھر حس باقی نہیں رہے گی، تو فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا، تو پھر ہم ان کی اس جلد کو بدل دیں گے۔ جس مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ساتھ میں کئی بار بدلی جائے گی، اور ہزاروں کی تعداد میں آتا ہے کہ بدلی جائے گی ایک ساتھ میں۔ اور چونکہ فرمایا کہ انسان کی یہ جلد جو ہے یہ بیرونی جو احساسات ہیں اس کو محسوس کرتی ہے، اس لیے جب وہ جہنم کا عمومی عذاب ہے، آگ کا عذاب، جب یہ جل جائے گی، تو یہاں یہ فرمانا مقصود ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک مرتبہ جب جلد جل گئی اور وہ خاک ہو گئی، راکھ ہو گئی، تو پھر تو اس کے اندر کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، پھر چاہے آگ جتنی جلتی رہے وہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اس کا جواب فرمایا گیا بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جلد کو فوراً بدل دیں گے، تاکہ آگے فرما دیا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب وہ چکھتے رہیں، یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان کی اس جلد کو فوراً بدل دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ رب العزت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ کرنا جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے جیسے فرمایا ویسے ہی ہونے والا ہے۔ تو کفار کے لیے اس آیت کے اندر وعید فرمائی گئی۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت دی گئی، جیسے کہ قرآن مجید کا اصول ہے اور اسلوب ہے کہ جہاں کہیں ترغیب ہوتی ہے وہاں ترہیب بھی ہوتی ہے، جہاں بشارت ہوتی ہے وہاں ڈراوا بھی ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ترہیب تھی، اور اس آیت کے اندر بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے۔ عمل صالح اس وقت مقبول ہے جب ایمان ساتھ ہو، ایمان کی شرط لازمی ہے، اور ایمان کے بغیر عمل صالح ہوتا نہیں ہے۔ وہ عمل صالح ظاہری شکل میں ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں وہ عمل صالح نہیں۔ عمل صالح جس پر اجر اور ثواب مرتب ہونے والا ہے وہ وہی ہے جو ایمان کی حالت میں کیا جائے، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو تو وہ عمل صالح کرے گا تو ہم اسے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان لے آئیں اور اس کے ساتھ پھر عمل صالح کریں۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایمان زبانی دعویٰ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور اعمال صالحہ اس کی عملی دلیل ہے۔ تو جو کوئی دعویٰ کرے تو اسے دلیل بھی پیش کرنی ہوگی، تو اعمال صالحہ ایمان کے دعویٰ کی دلیل ہیں، تو اس لیے دونوں ضروری ہیں۔ تو ہمارے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کریں گے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جنت اس مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اور جس کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا ہے، وہ مقام جو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں حاصل ہوگا، اور اعمال صالحہ اللہ کے فضل کو
کرم کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ چند دن کی نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں زوال پذیر نہیں ہوں گی، نہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والا زوال پذیر ہوگا، بلکہ دونوں چیزیں لازوال ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں داخل کر دیے جائیں گے، پھر وہ وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، اور جنت کی نعمتوں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی۔ یہاں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یعنی دنیاوی جو ناپاکی کی صورتیں عورت کی ہوتی ہیں وہ ان میں موجود نہیں ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ فرمایا گیا کہ ظل کے ساتھ ظلیلہ کا لفظ بھی آیا، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والا سایہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وہ سایہ بہت طویل ہوگا، یعنی کوئی گھڑ سوار اس کو میلوں میں سالوں میں اس کو طے کرے گا، اتنا لمبا سایہ ہوگا ایک درخت ایک درخت کا۔ فرمایا گیا وہاں تو سورج ہوگا نہیں کہ جس کی تپش ہو اور جس کی وجہ سے سایہ جو ہے وہ رحمت کا باعث ہو، سکون کا باعث ہو۔ تو فرمایا گیا کہ جہاں سائے کی بات ہو رہی ہے اور قرآن و حدیث میں سائے کا ذکر ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ رب العزت عادل آدمی کو اپنا سایہ، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ جو سورج سوا نیزے پر آنے کی بات ہے تو فرمایا کہ وہ اسی حوالے سے ہے کہ اس سے اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھیں گے۔ لیکن فرمایا کہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر سورج کی گرمی نہیں ہوگی، تو اس سائے کا مطلب راحت، آرام اور سکون کی جگہ مراد ہے۔ ظلاً ظلیلا، ہمیشہ رہنے والا سایہ، ختم نہ ہونے والا سایہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال میں بھی طے نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا اگر آپ چاہیں تو یہ آیت پڑھ لیں، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، کہ وہ نہ ختم ہونے والا لمبا سایہ۔ تو ظِلًّا ظلیلا سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ سایہ رحمت کا، آرام اور سکون کا ہوگا اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اور اس سائے کو بھی کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے کی جو آیت کے حصے میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ بھی اسی سے مراد ہے کہ داخلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا، اور وہاں کی نعمتیں اور راحت اور سکون بھی ہمیشہ ہمیشہ کا نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔